آج کا سوال، کیا واقعی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ تو دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کا سوال، کیا واقعی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے ہی لکھ دی ہے تو دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آئیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے ہی اپنے علم میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں ہی تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو دعا کیسے اثر کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایک اہم اصول ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بھی پہلے سے موجود ہے کہ فلاں شخص نے فلاں وقت پہ فلاں دعا کرنی ہے، اور اس کے بدلے، اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فلاں مصیبت کو دور کرنا ہے یا فلاں نعمت عطا فرمانی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اہل علم نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ تقدیر بدلنے سے مراد وہ تقدیر ہے جسے فرشتوں کے صحیفوں میں مشروط انداز میں لکھا جا چکا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ کا ازلی علم ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، اس لیے دعا اور تقدیر میں کوئی تضاد نہیں۔ اس لیے مومن کبھی دعا نہیں چھوڑتا، وہ دعا ضرور کرتا ہے۔ اگر اسے اس کی دعا کے مطابق مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے نہ ملے تو یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ایسی دعا کرے کہ جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرمائیں گے۔ یا تو اس کی دعا جلد قبول کر دی جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھا جاتا ہے، یا اس سے اسی جیسی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کی تیاری میں قرآن کریم، صحیح احادیث اور معتبر اہل علم کی شروحات سے تحقیق کی گئی ہے۔ اگر کسی حوالے میں سہماً کوئی غلطی رہ گئی ہو تو دلیل کے ساتھ ہماری اصلاح ضرور فرمائیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی مسلک یا شخصیت پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کو دیانتداری سے پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی بات کی مضبوط دلیل ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔